یہ قصہ ہے ایک ایسی قوم کا جس کے لیے بھوک صرف کتابوں کی بات تھی، جن کے شہروں میں کمی کا لفظ اجنبی تھا، جہاں سونا مٹی جیسا سمجھا جاتا تھا اور پانی آسمان سے اترتی ہوئی نعمت کی طرح بہتا تھا۔ مگر ذرا رک کر سوچئے، صرف ایک ننھا سا چوہا اور ماریب کا عظیم الشان بند اپنے انجام سے جا ٹکرایا۔ نہ کوئی لشکر چڑھا، نہ زمین ہلی، نہ آسمان سے آگ برسی۔ اللہ کا ایک فیصلہ اور ایک ہی رات کافی ثابت ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت ماضی کا قصہ بن گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا۔ یہ ہے قوم سبا کا انجام، جنت جیسی زندگی سے تباہی کی گہرائیوں تک کا سفر، اور یقین جانیے جو آگے ہے وہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی علاقے میں موجود یمن کی سرزمین پر آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے طاقتور اور خوشحال تہذیب تھی۔ زمین زرخیز، ہوا خوشگوار، اور بارش نہ زیادہ نہ کم، بالکل ضرورت کے مطابق۔ مگر ان کی اصل قوت ایک ایسی چیز تھی جس پر انہیں حد سے زیادہ ناز تھا: ماریب کا عظیم بند۔ یہ بند انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ اس کے ذریعے دائیں بائیں پھیلے ہوئے باغات سیراب ہوتے تھے۔ پھل اس قدر وافر تھے کہ مسافر وہاں سے گزرتا تو بھوک خود بخود بھول جاتا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے: اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا مکمل نظام تھا۔ تجارت عروج پر، شہر صاف، قانون مضبوط، اور لوگ امن سے رہتے تھے۔ قرآن نے اس بستی کو کہا پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، یعنی زمین پر جنت۔ اس قوم کی ایک مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ نہایت عقل مند، دانش مند اور بااختیار ملکہ تھی۔ ان کا تخت شان و شوکت کی علامت تھا، اور ان کی سلطنت کی دھاک دور دور تک تھی، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت عطا کی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی بات سمجھتے تھے، اور ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ نقل کرتا ہے: یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ بلقیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا، اور انہوں نے مشورہ کیا اور قیمتی تحائف بھیجے، سونا چاندی جواہرات۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور فرمایا: اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری ساری دولت سے بہتر ہے۔ یہ سن کر بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جب شیشے کے محل میں داخل ہوئیں تو اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس سنبھال لیا۔ تب حقیقت واضح ہوئی۔ اسی لمحے انہوں نے کہا: اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا عروج، دنیاوی بھی اور روحانی بھی۔ لیکن وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، بلکہ اس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، اور اقتدار نئے ہاتھوں میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ سب ہماری محنت ہے، یہ بند ہماری عقل کا کمال ہے، یہ دولت ہماری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور خود پر ناز بڑھتا گیا۔ اللہ نے خبردار کیا، نبی بھیجے، مگر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی کہتے رہے: یہ نعمتیں تمہاری نہیں، تمہارے رب کی عطا ہے۔ اگر شکر چھوڑ دیا تو یہی نعمتیں تم پر وبال بن جائیں گی۔ مگر قوم ہنستی رہی۔ وہ کہتے: دیکھو ہمارا بند پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟
نبی کہتے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ کہتے اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ پھر وہ رات آ گئی، شہر سو رہا تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ماریب کا بند اپنے آخری لمحے گن رہا تھا۔ ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ جو پانی کبھی زندگی تھا وہ موت بن گیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا، گھر باغ بازار سب کچھ بہہ گیا، پورے شہر مٹ گئے، جو زمین جنت تھی وہ کھنڈر بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے ان کے باغوں کے بدلے کانٹوں والے درخت دیے گئے۔ یہ سزا کیوں آئی؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، یہ سب ناشکری کی وجہ سے تھا۔ قوم سبا دولت کی وجہ سے نہیں، غرور کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ امیر تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ شکر کرنا بھول گئے تھے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، جب ایک معمولی سا چوہا اللہ کے حکم سے ایک سلطنت کو مٹا سکتا ہے تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، قوموں کو اصل میں کیا تباہ کرتا ہے، دولت یا غرور؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔